أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. 20 پارے سورہ عنکبوت کے یہ ابتدائی رکوع ہے. یہ ابتدائی رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ عنکبوت ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع، 69 آیاتیں، 980 کلمات، 4165 حروف ہے. اس پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح فرماتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر ہر نیک اور بد کا امتحان ہوتا ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحانات انبیاء کرام پہ آتی ہے، اس لیے کہ وہ مثال بنتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ بھئی ان کو یہ بات عمل سے سمجھائی جائے، دکھائی جائے کہ مشکلات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھا جاتا ہے، بگاڑا نہیں جاتا. اور انبیاء کرام کے بعد پھر صحابہ کرام ہے، پھر جو نیک لوگ ہیں ان پر مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے پریشانیاں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشانیوں کے جو واقعات ہیں اس سے سیرت اور تاریخ کے کتب بھرے پڑے ہیں. پھر صحابہ کرام پہ بھی بڑی آزمائش آئی، لیکن زندگی کی کسی موڑ پہ بھی ایک لمحہ کے لیے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آیا. اسی طرح سے گزشتہ ادوار میں بھی انبیاء کرام پہ امتحانات آتے رہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری کی آزمائش آئی، حضرت یونس علیہ السلام پہ امتحان آیا، اور کئی انبیاء کرام کو بڑے طاقتور مخالفین کے ساتھ واسطہ بھی پڑا، جن کی طرف سے بڑے مظالم کیے گئے، لیکن وہ ان پہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ان لوگوں نے مضبوط سے مضبوط تر کیا. ساتھ ہی یہ غیر مسلموں کے لیے بھی امتحان کی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور دیا ہے، سمجھانے کے لیے انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے، برتنے کے لیے اللہ نے اسباب دنیا بھی وافر مقدار میں ان کو عطا کیا. اس میں ان کا امتحان ہے کہ وہ ان تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منعم حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں یا کہ ہمیشہ اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ عنکبوت، عنکبوت کا معنی مکڑی کے ہیں. انشاءاللہ آگے اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کی مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے تعلقات اور اپنی امیدوں کو ایسے لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں یا ایسے مخلوق سے وابستہ رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ نفع و نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس سارے کائنات میں میرے حکموں کے سامنے ان سارے ہستیوں اور ان سارے مخلوقات جن کے ساتھ غیروں نے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے، ان کی طاقت اور قوت کی مثال بالکل اس مکڑی کی طرح ہے جو کہ ایک جالا بن لیتا ہے، اور جب وہ اس جالے کے بننے سے فارغ ہو جائے تو پھر اس میں الٹ لٹک جاتا ہے، یہ خیال کرتا ہوا کہ بھئی میں نے ایک مضبوط چار دیواری اپنے ارد گرد بنا لی ہے، لیکن جو ہی اس پر ہوا کا ہلکا سا جھونکا آ جاتا ہے
وہ جالا اپنے مکڑی کے ارد گرد لپٹ کر وہ اپنی مکڑی کو بھی ڈبو دیتا ہے، اور وہ جالا بھی تباہی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے آپ کو معبود کہا اور لوگوں کو اپنے عبادت، اپنے پکارنے کی طرف دعوت دی، تو کل قیامت کے دن نہ پکارنے والے اور نہ پکارے جانے والے کوئی بھی کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکیں گے، بلکہ دونوں حسب و جہنم ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں۔ اور اللہ کی قوت کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے ان کے کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احسب الناس، کیا یہ لوگ یہ سمجھے ہیں، ان یترکوا، یہ کہ یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، صرف اتنا کہہ دینے سے، آمنا، کہ ہم ایمان والے ہیں، وہم لا یفتنون، اور یہ کہ ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کچھ آسان نہیں ہے، جو دعویٰ کرے امتحان اور ابتلا کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی امتحان وہ کسوٹی ہے جس پر کھرا اور کھوٹا کسا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے، ان کے بعد صالحین کا، اور پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت میں قربت رکھتے ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ کیوں جانچا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان کو بھی جو کہ جھوٹے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کو اس ظاہری آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبوں کی نیتوں اور سبوں کی نیتوں میں پائے جانے والے جو ان کے خواہشات ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابتلا سے پہلے ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سبوں کے اعمال سے پہلے ان کی نیتوں میں پیدا ہونے والے ان کے خواہشات تک کو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بندوں کے درمیان صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور ایمان کا نعرہ لگانے والوں کو بھی ظاہر فرمانا چاہتا ہے، جو حقیقت میں اللہ سے مخلص نہیں ہوتے، اللہ کے رسول سے مخلص نہیں ہوتے، صرف مفاد کے نعرے ہوتے ہیں۔ تو جب ان پہ آزمائش آتا ہے تو پھر کھرے اور مخلص مسلمانوں کو اپنے اندر ان لوگوں کے بارے میں صحیح طور پہ علم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو صرف راحت کے دوست تھے، مشکل میں یہ ہمارے ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں پر اس لیے آزمائش لاتا ہے۔ ام حسب الذین، کیا سمجھے ہیں وہ لوگ یعملون السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، ان یسبقونا، یہ کہ وہ ہم سے بچ نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ جو کچھ وہ اپنے ذہنوں میں طے کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں میں یہ سوچ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے کون بھاگ سکتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، سو اللہ کے ملاقات کا وعدہ آ رہا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے، ایک دن اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی سختی اٹھا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پس بے شک وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ اگر سارے کے سارے جہان والے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو ان کے نافرمان بننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے مخلوقات سے کلی طور پہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے جو اپنے احکامات نازل فرمائے، رہنمائی کے لیے جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کو دی، یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم اتار دیں گے ان پر سے ان کی برائیاں، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر ان کے کاموں کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا،